بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہ یمن کا بادشاہ اور اصحاب فیل کا سپہ سالار تھا، جس نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے مکہ پر لشکر کشی کی، لیکن ابابیل پرندوں کے حملے کا نشانہ بنا اور شکست سے دوچار ہوا۔ اس واقعے میں پرندوں نے اصحاب فیل پر کنکریوں سے حملہ کیا، جسے قرآن میں سجیل کا نام دیا گیا۔ ابرہ اس واقعے میں زخمی ہوا اور یمن میں فوت ہوا۔ مکہ پر لشکر کشی۔ ابرہ نے ہاتھیوں پر مشتمل سپاہیوں کے ساتھ مکہ پر لشکر کشی کی تاکہ خانہ کعبہ کو مسمار کیا جائے۔ قرآنی آیات کے مطابق آسمان پر ہر طرف سے پرندے ظاہر ہو گئے اور انہوں نے اصحاب فیل پر کنکریاں برسائیں۔ ابرہ کے سپاہی شکست سے دوچار ہو کر یمن واپس چلے گئے۔ ابرہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوا اور بعد میں یمن پہنچ کر فوت ہوا۔ سورۃ فیل میں اصحاب فیل کا واقعہ اور ابابیل کی طرف سے ان پر سجیل یعنی کنکریوں کے حملے کا تذکرہ آیا ہے۔ خانہ کعبہ کی مسماری کا مقصد۔ ابرہ عیسائی تھا۔ اس نے یمن کے عربوں کو مکہ جانے سے روکنے کے لیے یمن صنعا میں ایک کلیسا بنایا اور اسے سونے اور زیورات سے مزین کیا اور عربوں کو اس کی زیارت پر وارد کیا۔ مذکورہ کلیسا کو کلیس کہا جاتا تھا اور عربوں کو مکہ جانے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ایک یمنا نے اس کلیسا کی بے حرمتی کی اور اس بنیاد پر ابرہ نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی قسم کھائی۔ یمن پر حکومت۔ ابرہ حاکم حبشہ کی طرف سے یمن پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجے گئے لشکر میں سے ایک دستے کا سپہ سالار تھا، جبکہ دوسرے دستے کا سپہ سالار اریات نامی شخص تھا۔ البتہ بعض تاریخی شواہد کی بنا پر یمن کی طرف صرف ایک ہی فوجی دستہ بھیجا گیا تھا، جس کا سپہ سالار اریات تھا، اور ابرہ اریات کے ماتحت اسی دستے میں شامل تھا۔ حبشہ کی فوجیوں کے ہاتھوں یمن کی فتح کے بعد اریات اور ابرہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ یوں ابرہ اریات کو قتل کر کے یمن کا حاکم بنا۔ مسعودی کے مطابق اریات کے مارے جانے پر حبشہ کے بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ابرہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ حبشہ کا بادشاہ حملہ کرتا، ابرہ نے اس کی طرف تحفے تحائف کے ساتھ ایک خط بھیجا، جس میں اریات کے مارے جانے پر معذرت کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ وفاداری اور اطاعت کا اعلان کیا، جس پر حبشہ کے بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ لشکر تیار کرنے کی وجہ۔ جب یمن کی حکومت ابرہ کے ہاتھ آئی تو اس نے دیکھا کہ لوگ دور اور نزدیک سے اس شہر میں ایک خاص عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور اس عزت کی وجہ کعبہ ہے۔ اسی لیے صنعا شہر میں ایک کلیسا بنایا اور حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، جس میں یوں تحریر تھا: میں ایک ایسا کلیسا بنوا رہا ہوں جس کی مانند ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کلیسا کے تیار ہوتے ہی کعبہ کے زائرین کو اس کی طرف لے جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کا زیادہ احترام نہ کیا، حتیٰ کہ بنی فکیم کے ایک فرد نے ابرہ کے اس کلیسے میں پیشاب کر کے اس کی بے حرمتی کی۔ ابرہ، جو کہ ایک مناسب فرصت کی تلاش میں تھا تاکہ کعبہ کو خراب کرے، اس بے حرمتی کی وجہ سے اس نے ایک لشکر تیار کیا اور 13 ہاتھی کے ہمراہ مکہ کی جانب حرکت کی تاکہ کعبہ کو خراب کرے اور لوگوں کی توجہ صرف یمن کی جانب ہو جائے۔ ابرہ کا مقابلہ۔
یمن کے دو بزرگوار ذوالفقار اور نفیل بن حبیب اس لشکر کے مقابلے کے لیے اٹھے، لیکن ابرہہ کے ہاتھوں ان دونوں کو شکست ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کو پیغام۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے ایک پیک مکہ کی جانب روانہ کیا تاکہ مکہ کے بزرگ کے ساتھ گفتگو کرے اور ان کو مکہ کی تخریب کے بارے میں بتائے۔ اس نے مکہ کے بزرگوار عبد المطلب کو پیغام بھیجا، میں مکہ میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا بلکہ صرف کعبہ کی عمارت کو خراب کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے ابرہہ کے پیک کو واپس بھیجا اور کہا کہ جا کر ابرہہ کو کہہ دو کہ ہماری کسی قسم کی جنگ ابرہہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہماری جنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اور اگر خانہ کعبہ کو خراب کرنے کی نیت سے آیا ہے تو اسے کہہ دو کہ یہ گھر خدا اور اس کے خلیل ابراہیم کا ہے۔ اگر وہ اپنے اور اپنے خلیل کے گھر کی خود حفاظت کرنا چاہے گا تو کرے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ عبد المطلب کی ابرہہ سے ملاقات۔ ابرہہ کے لشکر نے قریش کے کچھ اونٹ چوری کیے تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور درخواست کی کہ ہمارے 200 اونٹ جن کو تمہارے لشکر نے چوری کیا ہے ان کو واپس لوٹایا جائے، جس کے نتیجے میں ابرہہ کی عزت اور بھی خراب ہوئی، اور ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم مکہ کی تعظیم اور حرمت کی خاطر مجھ سے بات کرنے آئے ہو، لیکن تم نے تو اونٹ واپس لوٹانے کے علاوہ کوئی درخواست مجھ سے نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا مالک بھی ہے جو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے غرور سے کہا، کوئی مجھے اپنے مقصد سے نہیں روک سکتا، اور حکم دیا کہ اس کے اونٹ کو واپس لوٹا دیا جائے۔ قریش کا مکے سے خارج ہونا۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ واپس لوٹا لیے تو اہل مکہ کی جانب آ کر حکم دیا کہ اپنے مال کے ہمراہ پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں۔ جب شہر مکہ خالی ہو گیا تو حضرت عبد المطلب کعبہ کے نزدیک جا کر کعبے کے غلاف کو ہاتھ میں لیا اور دعا اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے اور کہا، خدایا تمہارے بندے نے اپنے گھر کو آباد اور تمہارے گھر کو ویران اور خراب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اپنے گھر کی شوکت کو اس گھر کی شوکت سے کم نہ ہونے دے۔ لیکن اگر دشمن تیرے گھر اور ہمارے قبیلے کو خراب کر دے تو خود ہمیں بتا کہ اس کے بعد ہم کس جگہ پر تیری عبادت کریں۔ ابرہہ کے لشکر پر ابابیل کا حملہ۔ جیسے ہی ابرہہ کے لشکر نے کعبہ کی جانب حرکت کی، خداوند نے آسمان سے ابابیل نام کے پرندوں کو حکم دیا تاکہ وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کر ابرہہ کے لشکر پر حملہ کریں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ اچانک آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور پرندوں کا ایک بہت بڑا لشکر ظاہر ہو گیا۔ ہر ایک کی چونچ میں ایک چھوٹا پتھر تھا اور وہ پتھر کو پھینک رہے تھے۔ جس کو بھی یہ پتھر لگتا تھا وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ بہت کم تعداد میں لوگ زندہ بچے جو یمن کی طرف زخمی اور خون آلود حالت میں لوٹ گئے۔ قرآن نے اس واقعہ کو سورۃ فیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ عام الفیل کے واقعے کے بعد قریش کو اعراب میں خاص منزلت اور مقام و عزت حاصل ہوئی۔